السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ دورہ علوم شرعیہ کے سیکنڈ لیول کے ہمارا جو آج دوسرا درس ہے یا دوسرا دن ہے اس کے دروس کا، اور وہ ہے تفسیر موضوعی کے حوالے سے۔ تفسیر موضوعی کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کو یہ لفظ شاید پہلی بار سننے میں ملا ہو، تو اس حوالے سے تھوڑا تعارف کرائیں گے کہ علماء نے تفسیر جب کی ہے تو اس کے مختلف ان کے انداز رہے ہیں۔ کبھی تو ایک ہی صورت کو لے کر اس صورت کی آیات کی تفسیر کی، اور جو اکثر و بیشتر یہی عام طور پر طریقہ کار رہتا ہے کہ اس میں صورت میں کئی طرح کے موضوعات ہوتے ہیں، کئی طرح کے مسائل ہوتے ہیں، اور ان مسائل کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا، بلکہ پیش نظر کیا ہوتا ہے کہ صورت کی تفسیر کرنا ہے۔ تو چنانچہ جو بھی پھر اس کے اندر مسائل یا جو چیزیں آتی ہیں وہ ان آیات کے اندر ساتھ ساتھ اس کی تفسیر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تفسیر تحلیلی، یعنی ایک ایک آیت کو لے کر اس کو تفصیلاً بیان کرنا، اس کے اندر جو معانی ہیں، اس کے اندر جو یعنی کہ بلاغت کے حوالے سے، ان چیزوں کے حوالے سے جو چیزیں ملتی ہیں، یا شرعی احکامات کے حوالے سے کوئی اس کے اندر ایسی معلومات ہیں، تو یہ تفسیر تحلیلی کہلاتی ہے۔ اور دوسری تفسیر ہے تفسیر موضوعی۔ موضوعی کے معنی کہ ایک ہی موضوع پر، ایک ہی ٹاپک پر قرآن کریم کی مختلف آیات کو جمع کرنا۔ موضوع، جس طرح کے موضوع کا لفظ ہمارے یہاں استعمال کیا جاتا ہے، تو اسی سے موضوعی ہے۔ ایک موضوع پر جو مختلف قرآن کریم کی آیات ہیں ان کو جمع کرنا، کیونکہ قرآن کریم کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مثانی کا نام دیا ہے، کہ اس کی آیات جو ہیں مثانی کے معنی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں، ریپیٹ ہوتی ہیں۔ تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہی موضوع کہ جو سورۃ فاتحہ میں ذکر ہوا ہے، سورۃ بقرہ میں ممکن ہے کسی آیت میں وہی موضوع بیان کیا گیا ہو، سورۃ آل عمران میں بھی دوسری سورت کسی، حتیٰ کہ قرآن کریم کے بے شمار صورتوں کے اندر بعض اوقات آپ کو ایک ہی موضوع مختلف انداز سے، مختلف الفاظ سے ملے گا۔ اس لیے ان آیتوں کو جمع کرنا اور جمع کر کے اس موضوع کو سبھی کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے اس کی تفصیلاً اس کی تفصیلات کو دیکھنا، ہر جانب سے، ہر لحاظ سے اس کو یعنی کہ اس کے معاملات کو، اس کے احکامات کو جمع کرنا، حقیقت میں یہ ہے قرآن کا جو سب سے بڑا مقصد ہے۔ اس لیے بعض علماء کا کہنا ہے کہ اصل جو تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ تفسیر موضوعی ہی ہے، کیونکہ تفسیر موضوعی کیا ہے؟ آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہیں گے کہ قرآن کی تفسیر قرآن ہی کے ساتھ، قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے کی جا رہی ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو چیز قرآن کریم میں کہیں ایک جگہ پر اجمالی طور پر ذکر ہوئی ہے، وہی چیز دوسری جگہ پر تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ جو چیز ایک جگہ پر جو ہے اس کو عام بیان کیا گیا ہے، دوسری جگہ پر اسی چیز کا مخصوص انداز سے ذکر ہوا ہے۔ کہیں پر جس چیز کو جو ہے وہ مطلقاً بیان کیا گیا ہے، کہیں دوسری جگہ پر اس کو مقید انداز سے ذکر ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی مختلف آیات کو بیان کر کے صحابہ کو ان چیزوں پر ان کی تربیت کرتے۔ تو یہ ہے تفسیر موضوع کا تعارف، اور اس کے بڑے فائدے ہیں کہ جس میں کیا ہے
کہ آیات کو جمع کر کے قرآن کریم کے مقاصد کو صحیح طور پر معلوم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے، چاہے قرآن کریم کی آیات ہوں یا احادیث ہوں، کہ بعض اوقات آدمی کسی مسئلے کے صحیح مقصد کو یا صحیح حکم کو نہیں پہچان سکتا، نہیں اس تک جا سکتا جب تک اس سے متعلقہ تمام آیات کو یا تمام احادیث کو جمع نہ کر لیا جائے۔ کیونکہ بعض اوقات کسی حدیث میں کچھ بیان ہوتا ہے اور وہ بیان جو ہے عام نہیں ہوتا، کسی مخصوص کیفیت میں بیان کیا گیا ہوتا ہے، اور دوسری حدیث کو جب ملاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ تو پہلی حدیث جو ہے اس کا حکم جو ہے کسی خاص حالت کے لیے تھا، اصل حکم تو یہ ہے۔ اور یہی بات قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے ہے۔ اس لیے جب تک آدمی قرآن کریم کی آیات کو جمع نہیں کرتا، جو ایک ہی موضوع پر مختلف موقعوں پر مختلف صورتوں میں آئی ہیں، اس وقت تک حقیقی حکم کی یا حکم کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر یہ بھی اس کا فائدہ ہے کہ ایک ہی موضوع سے متعلقہ معلومات جمع ہو جاتی ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ مختلف پیرائے سے اس موضوع کو بیان کیا ہوتا ہے، تو جب آدمی آیتوں کو جمع کرتا ہے جو ایک ہی موضوع پر ہیں، تو قرآن کریم کے یہ مختلف انداز سامنے آتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور مزید اس میں یہ بھی ہے کہ آدمی جب مختلف آیتوں کو جمع کرتا ہے قرآن کریم کی اس میں ایک موضوع پر، تو اس کے سامنے ایک دلیلوں کا انبار ہوتا ہے، یعنی کہ صرف ایک ہی آیت ہے اور اس آیت کا معنی بھی بعض اوقات ممکن ہے کہ صحیح طور پر پڑھنے والے کو سمجھ نہ آیا ہو، تو دوسری آیتوں کو جمع کرنے سے دلیلیں بھی سامنے آتی ہیں طرح طرح کی، اور معنی بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ اور مزید یہ بھی کہ بعض اوقات جس طرح ہم نے اشارہ کیا ہے کہ مسائل کی بنیاد تک آدمی نہیں پہنچ سکتا جب تک تمام اس سے متعلقہ آیات کو یا حدیث کو جمع نہ کر لیا جائے۔ اور پھر یہ بھی کہ اس مسئلے کو ہر جانب سے اس کو جاننا، پہچاننا، ہر لحاظ سے اس کی پہچان کرنا۔ اور یہ بھی آج کے دور میں خاص طور پر جب کہ علم کی کمی ہے اور عالموں کی کثرت ہے، علم کی کمی اور عالموں کی کثرت ہے۔ عالم سے مراد جنہوں نے اپنے آپ کو جو عالم بنائے بیٹھے ہیں، کسی نے کوئی 2 آیتیں پڑھ لیں، کوئی 2 حدیثیں پڑھ لیں، عربی اس کو صحیح نہیں آتی ہوگی، ترجمے کے ساتھ اس طرح کی چیز پڑھ لی تو عالم بن کے بیٹھ گیا لوگوں کو فتوے دینے کے لیے اور گمراہ کرنے کے لیے۔ اور یہ وہ دور ہے حقیقت میں جس کی پیشین گوئیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ تو اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے صرف کوئی ایک آیت پڑھی ہوگی، کوئی ایک حدیث اس کو ملی ہوگی، اسی ایک آیت حدیث پر فتوے چڑھنا شروع کر دیے، حالانکہ اگر اور آیتوں کو دیکھتا اور حدیثوں کو جمع کرتا تو اس کو پتہ چلتا کہ یہاں پر حکم کیا ہے۔ تو اس لیے تمام جوانب سے مسئلے کی حقیقت کو جاننا اور صرف ایک ہی چیز پر توجہ نہ دینا یا ایک ہی چیز کو نہ لے کے بیٹھ جانا۔ اسی طرح اس بات کا بھی علم ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے کیا کیا انداز اختیار کیے ہیں، تاکہ دعوت کے میدان میں آدمی اللہ تعالیٰ کے اس ربانی منہج کے اوپر چلتے ہوئے لوگوں کو دعوت دے۔ اور قرآن کریم کو پڑھنے والا، سمجھنے والا دیکھتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے کوئی صرف ایک ہی طریقہ اختیار نہیں کیا، مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے۔ الفاظ بھی مختلف ہوتے ہیں، معنی بھی مختلف ہوتے ہیں، اور ان معنی کے پیچھے کہ جو ترغیب و ترہیب کے یا جو بھی اس طرح کے انداز وہ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اور پھر مزید یہ بھی کہ آدمی جس قدر ایک ہی موضوع پر مختلف آیتیں دیکھتا ہے، ایک ہی حکم پر اس کو مختلف دلیلیں ملتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ کہ آدمی کا یقین بڑھ جاتا ہے، اس کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی چیز سامنے آتی ہے کہ قرآن کریم ایک رب کی، اللہ کی کتاب ہے،
اس کی دلیل کیا ہے کہ جو چیز قرآن کے شروع کی کسی صورت میں بیان ہوئی ہے وہی چیز اسی انداز سے قرآن کریم کی کسی آخری صورت میں بیان ہوئی ہوگی۔ جو بات کسی قرآن کی اس آیت میں بیان ہوئی ہے جو وحی کے آغاز میں آئی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے شروع میں جو نازل ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں جب وحی کا اختتام ہو رہا تھا، اس کا بیان وہاں پر بھی آتا ہے اور دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں نظر آتا، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں یہ یکسانیت ہے، یہ تنظیم و تنسیق ہے کہ جو صرف رب العالمین ہی کی طرف سے ہو سکتی ہے، کیونکہ بندوں کی کتابیں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کتاب لکھنے والا لکھنا شروع کرتا ہے، شروع میں اس نے کچھ لکھا ہوتا ہے اور کتاب کے آخر تک پہنچتے پہنچتے اس کے خیالات بدل چکے ہوتے ہیں، کچھ اور ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن قرآن شروع سے لے کر آخر تک آپ کو ایک ہی طرز سے، ایک ہی انداز سے ملے گا، اس کے احکامات کے اندر کوئی تضاد، کوئی ٹکراؤ، کوئی مخالفت نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو اتارنے والا، اس کو بھیجنے والا، بلکہ اس کا کلام کرنے والا رب العالمین ہے کہ جو ہر چیز کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ تو یہ بڑے بڑے فائدے ہیں جو تفسیر موضوع کے ہم نے ذکر کیے ہیں۔ اس سے متعلقہ کہ یہ کتابیں ہیں، علماء نے خصوصاً آخری ان زمانوں میں کافی اس چیز کا اہتمام کیا ہے، اگرچہ جیسے ہم نے بتایا تھا کہ تفسیر موضوع کا یہ ٹاپک جو ہم لے رہے ہیں کہ صرف آج کے زمانے کا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر یہی تفسیر ہوا کرتی تھی، لیکن سابقہ زمانوں میں کہ علماء نے زیادہ اس پر توجہ نہ دی کہ ایک ہی موضوع پر جو ہے آیات کو جمع کرنے کی، اگرچہ بعض کتابیں پائی گئی ہیں لیکن آخری ان زمانوں کے اندر کافی علماء کا اس چیز پر اہتمام رہا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی کہ تفسیر کا موضوع شروع کرنے سے پہلے ہمیں جاننا ضروری ہوگا کہ لوگوں کے تفسیر کے یا مفسرین کے تفسیر کے کیا مناہج ہیں۔ مفسرین جب تفسیر کرتے ہیں ان کے تفسیر کرنے کے کیا کیا انداز ہوتے ہیں، کیا منہج ہوتے ہیں، اور یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں کون سی تفسیر پڑھنا چاہیے، کون سی نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اس میں دو بڑے منہج پائے گئے ہیں، تفسیر کے دو بڑے منہج پائے گئے ہیں۔ ایک تفسیر بالمأثور ہے، اگر آپ PDF فائل کھولیے، آپ نے دیکھیے صفحہ نمبر 2 پہ تفسیر بالمأثور ہے۔ تفسیر بالمأثور کا معنی کیا ہے کہ وہ تفسیر جو کہ قرآن اور حدیث صحابہ تابعین کے آثار سے ہے، اور اصل یہی تفسیر ہے کہ جو ہونی چاہیے، اس کا بھی بیان کریں گے۔ اور دوسری تفسیر ہے تفسیر بالرأی، رائے کے معنی رائے سے، اپنی رائے سے، اپنے خیال سے، جو اپنے دل دماغ کا تصور ہے اس کے مطابق تفسیر کرنا۔ اور یہ تفسیر بالرأی ہے، اس میں دو قسمیں ہیں۔ ایسی تفسیر بھی ہے جو اچھی ہے، یعنی اگرچہ رائے سے تفسیر کی گئی ہے لیکن قرآن و حدیث کے روشنی میں کی گئی ہے، اس کو سمجھ بوجھ جو حاصل کی گئی ہے قرآن و حدیث سے حاصل کی گئی ہے، صرف اپنے خارج تصورات کا نام نہیں ہے۔ اور تفسیر بالمأثور کیا تھی کہ آیت آئی، اس آیت کی تفسیر کسی آیت سے کر دی، کسی حدیث سے کر دی، مزید اس پر بات چیت کیے بغیر۔ لیکن تفسیر بالرأی میں کیا ہے کہ انہی آیت و حدیثوں کی روشنی میں تفسیر کرنے والے نے دیکھا کہ ان آیتوں سے ہم کو یہ مل رہا ہے، اس سے یہ استنباط ہو رہا ہے۔ اور اکثر و بیشتر جو تفسیر بالرأی ہے وہ مذموم ہے، وہ صحیح نہیں، غلط ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ اس میں اکثر و بیشتر تفسیر کرنے والے جو اپنی رائے سے تفسیر کرتے ہیں، اپنے خیالات سے کرتے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے ہی خیالات کے اندر جو کچھ آیا وہ بیان کر دیا، نہیں دیکھا کہ قرآن کے مقاصد کے مطابق ہے یا مخالف ہے۔ اور اسی لیے تفسیر بالرأی کا معاملہ جو ہے اس میں کافی غلطیاں ہیں، کافی اس میں غلط پہلو ہیں کہ جن سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح بعض علماء کا، بعض مفسرین کا انداز رہا ہے کہ صرف تفسیر کو بیان کرتے ہوئے صرف اس کے نحوی، صرفی، گرامر
اور لغت کے ان چیزوں کو ابھارنا، ان کو اچھالنا، ان کو لانا، ان پر توجہ دینا. اور یہ بات تفسیروں کے اندر بہت زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے. اگر یہ چیز مفید ہے لیکن تفسیر کے اوپر غالب آ جانا اس چیز کا کہ حتیٰ کہ تفسیر کا اصل مقصد فوت ہو جائے، یہ چیز اچھی نہیں ہے. اس طرح تفسیر علمی تفسیر ہے. علمی تفسیر کا معنی آج کے دور میں خصوصاً سائنس کا دور ہے، تو اس میں بعض علماء، بعض مفسرین قرآن کریم کی اکثر و بیشتر آیات کی تفسیر کرتے ہوئے ان کو موجودہ جو سائنسی تحقیقات ہیں، ریسرچ ہیں، ان کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ قرآن سائنس کے خلاف ہے. سائنسی وہ حقائق جو کہ صحیح ہیں، قرآن اس کے عین مطابق ہے، لیکن اصل قرآن ہے اور سائنس یا سائنسدانوں کے نظریات اس کے تابع ہیں. اور یہ اہم بات ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم مادہ پرستی کے اس دور میں سائنسی تحقیقات کو، ریسرچ کو مقدم کرتے ہیں، اور قرآن کے بارے میں بعض اس طرح کے جاہلوں کا، منافقوں کا کیا کردار ہوتا ہے کہ یہ تو پرانی کتاب ہے، 1450 سال پہلے کی ہے، آج زمانہ بدل چکا، آج کے دور میں یہ کتاب ہمیں کوئی رہنمائی نہیں کر سکتی. تو یہ واقعی ہی منافقوں کا انداز ہوتا ہے، لیکن جو سچے مومن ہیں ان کا انداز نہیں ہوتا. وہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے بتائے ہوئے حقائق جو ہیں، آج سائنس انہی حقائق تک آج پہنچ رہی ہے، جس سے ایک مومن کا اللہ پر یقین، ایمان اور بڑھتا ہے، قرآن کی حقانیت، صداقت اور اس کے دل میں مضبوط ہوتی ہے. تو یہ تفسیر کے مختلف جو انداز رہے ہیں مفسرین کے. اس کے بعد تفسیر کرنے کے مراتب کیا ہوں، اور یہ چیز بہت اہم ہے. ہم تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ جو ہم پڑھتے ہیں اچھی طرح اس کو ذہن نشین کریں، اچھی طرح سمجھیں، اور جا کے لوگوں کو بھی سنائیں اور ان کو پڑھائیں. لیکن لوگوں کو سمجھانے پڑھاتے ہوئے کیا کرنا ہم کو؟ یہ 5 مراتب ہیں تفسیر کے جن کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے. سب سے پہلا مرتبہ کیا ہے؟ تفسیر القرآن بالقرآن، کہ قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے کرنا، جس طرح کہ ہمیں تفسیر موضوعی کا بیان کیا ہے کہ تفسیر قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے دیکھنا کہ قرآن کی اس آیت کو، اس حکم کو دوسری جگہ پر بیان کیا گیا ہے، وضاحت کی گئی ہے. تو سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ درجہ تفسیر کا یہی ہے. کیوں اعلیٰ درجہ ہے؟ کیونکہ جس اللہ نے یہ قرآن نازل کیا ہے وہ اللہ اس قرآن کو ہم سے بہتر جانتا ہے. اس لیے قرآن تفسیر، اپنے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے قرآن ہی تفسیر کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے بہتر اس تفسیر کو، اس معنی کو نہیں جانتا. تو اس لیے سب سے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ کوئی بھی قرآن کی آیت ہے اس کو دیکھیں کہ اس آیت میں جو اجمالی طور پر چیز بیان ہوئی ہے، تفصیل سے بیان ہوئی، کہیں قرآن میں دوسری جگہ پر تفصیل تو نہیں آتی اس کی. آپ جو تفسیر آتی ہے اس کو ساتھ ملائیے تاکہ آپ کے لیے معنی اس کا واضح ہو جائے. اور دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ تفسیر القرآن بالسنہ، کہ قرآن کی تفسیر سنت سے کرنا، حدیث سے کرنا. کیونکہ قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے بہت کم ملتی ہے. اور کم ملنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا تھا. فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ تاکہ آپ لوگوں کی طرف جو نازل کیا گیا ہے آپ ان کے لیے اس کو بیان کرو، اس کو واضح کرو. تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مفسر تھے، مفسر اعظم، مفسر اول. اور اسی لیے آپ دیکھو گے احادیث کی کتابوں میں ایک الگ سے پورا چیپٹر ہے تفسیر کا، بخاری میں، مسلم میں، احادیث کی کتابوں میں، اور جس میں سینکڑوں کی تعداد میں وہ احادیث ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، آپ کے فرمان ہیں. آپ نے قرآن کی کسی آیت کو، کسی لفظ کو، کسی حکم کو واضح کیا ہے. اور کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کے بعد جو اگلا مرحلہ قرآن کی تفسیر سنت سے، یہ بہت اس کی اہمیت ہے کہ جن کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اللہ کی مخلوقات میں
اس قرآن کو آپ سے بہتر کوئی جاننے والا نہیں ہے، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر کسی صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تفسیر ثابت ہے تو اصل یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ تفسیر لی جائے، اس کے بعد کسی اور کی بات کو دیکھا جائے۔ تیسرا مرحلہ جو ہے وہ کیا ہے کہ تفسیر القرآن بتفسیر الصحابہ اور اقوال الصحابہ، کہ صحابہ کے اقوال سے ان کی تفسیر سے تفسیر کو لیا جانا، کیونکہ صحابہ کرام کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس قرآن کو نازل ہوتے دیکھا، بلکہ انہی اس کے حالات واقعات سے متعلق قرآن نازل ہوتا رہا۔ کسی صحابی کا کوئی واقعہ پیش آیا تو اسی کے متعلق قرآن نازل ہوا۔ تو کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے جاننے والے ہیں تو صحابہ کرام ہیں۔ ایک تو علم کے لحاظ سے کہ ان کا علم پختہ ہے، مضبوط ہے، خالص ہے، جس میں کس طرح کی کوئی غلط چیزوں کی ملاوٹیں نہیں ہوئیں، کیونکہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ علم کے میدان میں بھی ایسے ایسے غلط تصورات اور غلط فلسفے قائم ہوتے رہے کہ جو اصل حقیقت سے ہٹا دینے کے لیے ان کا کردار رہا ہے۔ جس طرح کہ یونان کے علم کلام اور اس طرح کی چیزوں کو داخل کیا گیا۔ تو بات کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام اس لیے ضروری ہیں کیونکہ ایک تو ان کا علم جو خالص علم ہے، اور دوسرا انہوں نے قرآن کو اپنی آنکھوں کے سامنے نازل ہوتے دیکھا۔ بلکہ ممکن ہے کہ جو صحابی روایت کر رہا ہے اس صحابی کے ساتھ ہی واقعہ وہ پیش آیا ہو، اور کوئی شک نہیں کہ جن کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے ہیں وہ ان کو بہتر طور پر سمجھتے جانتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ صحابہ کرام کا جو تقوی، نیکی، پرہیزگاری تھی، کہ جس کے اللہ نے خود گواہیاں شہادتیں دی ہیں کہ وہ کیا ان کی کوشش ہوتی تھی ہمیشہ حق کو لینے کی، سچی بات کہنے کی اور غلط باتوں سے دور رہنے کی۔ اس لحاظ سے صحابہ کرام کی تفسیر قابل اعتبار ہے، لیکن وہ کب تبھی قابل اعتبار ہوگی جب وہ قرآن کی تفسیر سے یا حدیث کی تفسیر سے اس کے ساتھ ٹکراتی نہ ہو، بلکہ اس کے مطابق ہو۔ کیونکہ بعض اوقات شاذ و نادر حالت میں ممکن ہے کہ کسی صحابی نے کوئی ایسا قول کہہ دیا ہو جو قرآن کی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے خلاف ہو، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر لیں گے، نہ کہ اس صحابی کا قول لیں گے۔ اسی طرح چوتھا مرتبہ جو ہے وہ کیا ہے کہ اگر ہمیں صحابہ سے بھی تفسیر نہیں ملتی تو ہم دیکھیں گے تابعین نے اس کی تفسیر کیا کی ہے، کیونکہ تابعین کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ قرآن، یہ علم صحابہ سے سیکھا۔ تو اس لحاظ سے تابعین کا علم صحابہ کے علم کے بعد اس کے بعد کے درجے پر آتا ہے۔ تو اور ہم دیکھتے ہیں تفسیر کے حوالے سے، تفسیر کا مطالعہ کرنے والا دیکھتا ہے کہ تفسیر کا اکثر و بیشتر حصہ تابعین کے اقوال سے ہے، چاہے ان کے ذاتی اپنے اقوال ہوں یا بعض اوقات کسی صحابی سے انہوں نے وہ چیز نقل کی ہو۔ تو اس لیے تابعین کی تفسیر بھی قابل اعتبار ہے، لیکن اسی وقت ہے کہ جب قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اس کے خلاف نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق ہو یا صحابہ اکرام کے اقوال کے مطابق ہو، اس کے خلاف نہ ہو۔ اور پانچواں مرتبہ جو تفسیر کا ہے وہ تفسیر باللغہ، کہ قرآن کریم کی تفسیر لغت سے کرنا، عربی لغت سے، کہ قرآن سے تو نہیں ملی اس کی تفسیر، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کے قول سے، نہ تابعین کے، تو پھر کیا ہے، ہم لغت کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ یہ لفظ لغت میں، عربی لینگویج میں کیا معنی دے رہا ہے۔ تو یہ ہے تفسیر کے 5 مراحل، اور ان مراحل کے علاوہ کسی اور انداز سے تفسیر کرنا حرام ہے۔ کہ آدمی تفسیر کرنے والا نہ تو قرآن کو دیکھے کہ قرآن میں اس چیز کو کیسے بیان کیا گیا ہے، نہ اس کو حدیثوں کو دیکھنے کی ضرورت محسوس ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور نہ ہی صحابہ اور تابعین ان کے اقوال اور ان کی تفسیروں کو دیکھنے کی ضرورت محسوس ہو کہ ہم بھی ان جیسے ہیں، اور نہ ہی عربی لغت کے بارے میں دیکھا جائے کہ اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے لغت میں۔ تو یہ ہے تفسیر کے 5 مراتب کہ جس کے ساتھ کسی کو تفسیر سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سکھانا چاہیے۔
اس کے بعد ہم آتے ہیں ہمارے تفسیر کا جو موضوع ہے، اس میں مختلف موضوعات رہیں گے کہ جس طرح ہم نے تفسیر موضوعی کا تعارف کروایا ہے کہ ایک ہی موضوع پر مختلف آیات کو جمع کیا جاتا ہے اور پھر ان آیات سے اس موضوع سے متعلقہ احکامات لیے جاتے ہیں اور ان آیات کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ملایا جاتا ہے اور اس کے معنی پر غور کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم نے مختلف موضوعات پر آیتیں جمع کی ہیں اور اس میں بنیادی جو شرط یا بنیادی جو چیز مد نظر تھی وہ یہی تھی کہ ایسے موضوعات ہوں کہ جن کی ہم کو سبھی کو ضرورت ہے اور جن کے حوالے سے امت کے اندر بہت بڑی غلطیاں یا گمراہیاں پائی جاتی ہیں۔ تو اس میں ایک سب سے بڑا اور سب سے اہم ترین موضوع جو ہے وہ اتباع کتاب و سنت کا ہے، اور اتباع کتاب و سنت کے حوالے سے بھی یہ بات کہنا ضروری ہے کہ آج ہر کوئی مسلمان کہلانے والا دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی بھی فرقہ جماعت ہو جو اپنے آپ کو اسلام سے منسوب کرتی ہے، ان سبھی کا ایک ہی دعویٰ ہے، اور وہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارا منہج، ہمارا طریقہ ہم جو کر رہے ہیں کتاب و سنت کے مطابق کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق کر رہے ہیں۔ لیکن یہ وہ دعویٰ ہے کہ جس دعوے کی دلیل چاہیے، یہ وہ دعویٰ ہے جس کی دلیل چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے البینۃ علی المدعی، کہ جو دعویٰ کرتا ہے اس کو اپنے دعوے کی دلیل بھی دینا ہوتی ہے۔ تو چنانچہ دعویٰ تو کر دیا ہر ایک نے کہ ہم قرآن و سنت کو اس کی اتباع کرنے والے ہیں، لیکن کون اس میں سچا ہے کون اس میں جھوٹا ہے، ہمیں اس موضوع کو پڑھ کر پتہ چلے گا کہ بہت سے وہ لوگ کہ جو قرآن سنت کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر ہم سب سے پہلے اسی کو لائے ہیں، اتباع کتاب و سنت، کیونکہ یہی ایک مسلمان کے اعمال کے قبول ہونے کا دار و مدار اس پر۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اتبعوا، اتباع کرو، پیروی کرو، ما انزل الیکم من ربکم، اس کی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے، یعنی جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر آسمان سے نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو۔ ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اس کے سوا اور دوسرے اپنے ولیوں دوستوں، اپنے جو تمہارے جن کو تم اپنے کرنے دھرنے والے سمجھتے ہو، اللہ سے ہٹ کر کسی اور کی پیروی نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے تم نصیحت پاتے ہو۔ تو آیت واضح ہے اس موضوع پر کہ ایک مسلمان کا کیا فرض ہے۔ اس کا فرض ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کی اتباع کرے، اس پر چلے اور اس کو چھوڑ کر اوروں کی باتوں میں نہ آئے، چاہے وہ اور کتنے بھی اس کے خیر خواہ کیوں نہ بنتے ہوں، وہ اور کتنے بھی علم کے میدان میں اونچے کیوں نہ ہوں یا کچھ بھی کیسا کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کا حکم چھوڑ کر اوروں کی باتوں میں آنا، یہ اللہ نے اسے منع کیا ہے۔ 2 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اما یاتینکم رسل منکم، تمہارے پاس آئیں گے رسول جو تم میں سے ہوں گے، یقصون علیکم آیاتی، کہ جو تم کو پڑھ کر سنائیں گے میری آیتیں، تو جو فمن اتقى واصلح، جس نے تقوی اختیار کیا اور نیکی کا رستہ اختیار کیا، اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی نہ ڈر ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ تو یہاں پر اس آیت پر غور کہ یہ کیا ہے، اللہ ماتے یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم، کہ اے بنی آدم تمہارے پاس آئیں گے یہ رسول تم میں سے ہوں گے۔ وہ رسول کیا کریں گے؟ یقصون علیکم آیاتی، وہ تم کو میری آیتیں پڑھ کر سنائیں گے۔ تو اس سے صاف پتہ چلا کہ پہلی بات تو نبیوں رسولوں کی اتباع کرنا ہے، ان کی پیروی کرنا ہے، ان کے احکامات پر چلنا ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی و رسولوں کے احکامات کہاں سے ہوتے ہیں؟ یقصون علیکم آیاتی، کہ جو اللہ کی آیتیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو رسولوں کی اتباع کرنا چاہیے،
کہ جو رسول اللہ کی طرف سے آیتیں اور نشانیاں لے کر آئے ہیں، اسی میں ہدایت ہے، اسی میں انسان کی کامیابی اور فلاح ہے۔ 3 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان، اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین۔ اتبع کے معنی پیروی کرو، کس کی؟ ما اوحی الیک من ربک، کہ جو تمہاری طرف وحی کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کو معبود برحق نہیں، واعرض عن المشرکین، اور مشرکوں سے اعراض کرو۔ اور یہ خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی ہے، آپ کی ہستی کو بھی ہے، اور آپ کے بعد قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ کس کی اتباع کرنا ہے، کس کے پیچھے چلنا ہے؟ ما اوحی الیک من ربک، کہ جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ ایک مسلمان اسی چیز کا مکلف ہے جو اللہ نے نازل کی ہے۔ بندوں کی باتیں، بندوں کے فتوے، لوگوں کے اپنی طرف سے حلال و حرام کو، جائز و ناجائز کو اس طرح کے فتوے دینا، ان کا کوئی اعتبار نہیں جب تک وہ فتوے اللہ اس کے رسول کے کلام کے، ان کے حکم کے مطابق نہ ہو جائیں۔ 4 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان، فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ فاستمسک، پس مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، کس کو؟ بالذی اوحی الیک، کہ جو وحی کیا گیا آپ کی طرف، انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ ہو سیدھی راہ پر۔ اب یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو۔ آپ کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی اپنی بات کرنے کے بجائے، اپنی خیالات تصورات سے بات کرنے کے بجائے کیا کرو؟ فاستمسک بالذی اوحی الیک، اس چیز کو مضبوطی سے پکڑو، تھامو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ انک علی صراط مستقیم، اگر یہ کرو گے تو پھر تم ہوگے سیدھی راہ پر۔ اس میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رائے، اپنا خیال استعمال کرنے کی اجازت نہیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں، تو پھر آپ کے بعد اور کون ہے کہ جس کو یہ اختیار حاصل ہو کہ وہ اللہ کی وحی کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرے، اپنے خیالات کے ساتھ چلے، یا اپنے بڑوں کے ان کے اقوال، ان کے اعمال کو سامنے لے آئے۔ تو اس لیے اس آیت میں اس بات کی تنبیہ ہے اور تاکید کی گئی ہے اس بات کی کہ آدمی ہدایت پر کب ہوگا، صراط مستقیم پر کب چلتا ہے، کہ جب وہ قرآن و سنت پر مضبوطی سے عمل پیرا ہوتا ہے، اللہ کے لیے جو وحی کیا ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہوتا ہے، تو تب جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہوتا ہے۔ آج کے درس سے آخری آیت لیتے ہیں، آیت نمبر 5، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ سورہ جاثیہ میں اللہ فرماتا ہے، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے آپ کو آپ کے لیے مقرر کر دیا علی شریعۃ من الامر، کہ شریعت کا جو احکامات ہیں ان کے اوپر آپ کو چلنے کا حکم دیا، آپ کے لیے رستہ واضح کر دیا شریعت کا، اور آپ کے لیے ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا۔ فاتبعها، تو یہ وہی جو آپ کو کی گئی ہے، آپ کو جو شریعت دی گئی ہے اور آپ کو شریعت کے احکامات جو سکھائے گئے ہیں، فاتبعها، اس کی پیروی کرو، ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، اور اس کو چھوڑ کر ان لوگوں کی خواہشات پر نہ چلو جو جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اور آپ کے بعد آپ کے ہر امتی کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ انہوں نے شریعت پر کیسے چلنا ہے، اللہ کے دین پر کیسے چلنا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے، اور اس پر اس کی اتباع کرنا ہے، اس کو چھوڑ کر اوروں کی باتوں کی طرف نہیں آنا، چاہے وہ اور کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں۔ آج ہم انہی آیات پر اکتفا کرتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ اس سے متعلقہ آیات کو مکمل کریں گے، اور ساتھ ہی بیان کریں گے کہ ان آیات سے ہم کو اتباع سنت کے حوالے سے، اتباع کتاب و سنت کے حوالے سے کیا تاکید ملتی ہے، کیا تاکید حاصل ہوتی ہے، اور اس کتاب و سنت کے موضوع میں کیا کیا چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔